کرے یا مسجد میں وضو کرے وضو خانے میں تو آتے ہی دائیں ہاتھ کو دھو کر فوراً کلی کرنا شروع کر دیتا ہے. دائیں ہاتھ دھویا یا دھویا بھی نہیں، بس ہاتھوں میں پانی ڈالا اور فوراً کلی کرنا شروع کر دی. یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ وضو جب آپ شروع کریں تو وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیں. اس کو گٹا کہتے ہیں، جو اوپری ہڈی ہے نا اس کو گٹا کہتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیں اچھی طرح کر کے، پھر اس کے بعد کلی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے سامنے تم وضو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عجیب انداز سے تربیت کی ہے، پریکٹیکل تربیت کی ہے، پریکٹیکل تربیت، کیونکہ پتہ تھا آقا علیہ السلام کو کہ میرا دین، میری شریعت، میرا طریقہ، میری سنت انہوں نے امت تک پہنچانی ہے، اس لیے پریکٹیکل انہیں بتلا دیا. کہا کہ میرے سامنے وضو کرو. حضرت ابو جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا تو انہوں نے بھی اسی طرح معمول کے مطابق جیسے لوگ کرتے ہیں کہ پہلے آئے انہوں نے ہاتھ پہ پانی ڈالا اور کلی کرنا شروع کر. دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت نہیں دھویا تو آپ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا، رک جاؤ. فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو اور اس کے بعد پھر کلی کرو، پھر ناک پہ پانی ڈالو، پھر چہرہ دھو، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو. پھر آقا علیہ السلام نے از خود پانی منگوایا. پانی منگوا کر آقا علیہ السلام نے خود پریکٹیکل کر کے بتلایا. اور آقا علیہ السلام نے جب پانی منگوایا تو آقا علیہ السلام نے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کی ابتدا اور ہاتھ منہ دھونے کی ابتدا کلی سے کرنا یہ کفار کا شعار ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا جائے، پھر کلی کی جائے. سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی روایت موجود ہے کہ جب بھی وہ وضو فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے کلی کرتے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے اور اس طرح وضو کرتے. البتہ علماء نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ وضو کے اندر کلی کرنا یہ مسنون ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اس لیے ہر مرتبہ کلی کرنے کے لیے نیا پانی لینا یہ سنت ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک چلو میں پانی لیا اور ایک چلو سے ہی 3 مرتبہ کلی کر لی. پانی ایک مرتبہ لیا، کلی تو 3 مرتبہ کی، لیکن ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی، یہ خلاف سنت ہے. ہر مرتبہ پانی نیا لیں اور ہر مرتبہ نیا پانی لے کر کلی کریں، یہ سنت ہے. وضو تبھی ہو جائے گا اگر آپ نے ایک چولہے سے 3 مرتبہ کلی کی، تبھی وضو ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہوگا. سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرنے کے لیے ہر مرتبہ نیا پانی لے اور نیا پانی لے کر کلی کریں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے یا پھر بیماری کا یہ مطلب ہے کہ دانتوں کی بیماری ہے اس کو، یا اس نے دانت نکلوائے اور ڈاکٹر نے اسے کلی کرنے سے منع کیا ہے، تو اس شخص کے لیے پھر گنجائش موجود ہے کہ وہ بغیر کلی نہ کرے، کلی بالکل ترک کر دے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ کلی کرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. تو اگر کسی کے دانتوں میں تکلیف ہے یا پھر کوئی ایسا مریض ہے، اور بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کلی کرتے تو ناک سے منہ سے پانی خون جاری ہو جاتا ہے اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء کرام نے گنجائش لکھی ہے کہ ایسے لوگ اگر کلی نہیں کریں گے تب بھی ان کا وضو ہو جائے گا اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوں گے. لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر کسی شدید عذر کے کلی کو ترک کرنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے. اگر عذر ہے، کوئی بیماری ہے، تو کلی کو آپ چھوڑ سکتے، ترک کر سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں.